السلام علیکم دوستو، اگر آپ لا کمیونیکیشن سکلز اینڈ موٹیویشنل تھاٹس کے اوپر لیکچر سننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹے کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ چلے اب شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر۔ بچپن میں ایک کہانی سنی۔ ایک بادشاہ تھا، بہت ہی عیاش پرست، اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنا امیر کہ بڑے بڑے بادشاہ اس کو دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ اس کے کھانے کے برتنوں میں چاندی اور سونے کے برتن شامل تھے جن کے اندر وہ کھاتا تھا اور پیتا تھا۔ ہر وقت سینکڑوں عورتیں اس کی خدمت، تابعداری، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دستیاب ہوتی تھیں اور اس کے گرد سینکڑوں خوبصورت ترین عورتوں کا مجمع لگا رہتا تھا۔ بہترین شراب اس کو دستیاب تھی، دنیا کی ہر وہ چیز جس کی اس نے خواہش کی، جس کو اس نے چاہا، وہ اس کو دستیاب ہو جاتی تھی۔ اتنی پرتعیش اور پر لطف زندگی گزارنے والا بادشاہ جب آخری ٹائم پر مرا تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ میں کچھ کر نہیں پایا۔ اس کے پاس بہت سارے وزراء، اس کے مشیر، اس کے خاندان کے لوگ بیٹھے تھے۔ جن میں سے ایک وزیر نے بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی زندگی تو لوگوں کے لیے ایک لائف سٹائل کے طور کے اوپر گزری ہے، آپ کی زندگی تو لوگوں کے لیے ایک مثال گزری ہے، لوگ ترستے تھے ایسی زندگی گزارنے کے لیے، بادشاہ تک ایسی زندگی گزارنے کی خواہش کرتے تھے، اور آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکا۔ ایسی کیا کمی رہ گئی تھی جو آپ کر نہیں سکے؟ اس کے بعد پھر یہی الفاظ تھے کہ بس میں کچھ نہیں کر سکا۔ اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جب یہ سنتے تھے نا کہ وہ بادشاہ کے پاس ہر وقت سینکڑوں عورتیں موجود ہوتی تھی تو اس وقت مطلب مائنڈ کے اندر ایک چیز آتی تھی، یار کیا زندگی ہوگی اس کی۔ مطلب بچے تھے نا، اب ایک بچہ اس سے زیادہ کیا سوچ سکتا ہے کہ ایک بادشاہ سلامت کے آس پاس 15-20 لڑکیاں ہیں، سونے کے برتنوں میں وہ کھا رہا ہے، چاندی کے برتنوں میں وہ پی رہا ہے، پہننے کے جوتے میں ہیرے جواہرات اور جڑے ہوئے ہیں، بڑا اتنا اس کا تاج ہے۔ تو کیا لائف ہوگی اس کی، کیا سٹائل ہوگا اس کا، اس نے کیسی زندگی گزاری ہوگی، 4 منٹ اس نے زندگی گزاری ہوگی۔ تو بچے تھے، اس طرح کی چیز مائنڈ میں چیزیں آ جاتی تھیں، لیکن آخر میں جب پہنچتے تھے تو سوچتے تھے کہ ایسا کیا ہوا اس کے ساتھ، مطلب اس کی زندگی میں ایسا ایک بھی واقعہ سننے کو نہیں ملا کہ اس کو ایک چھوٹا سا بھی کوئی دکھ آیا ہو، کوئی غم اس کو آیا ہو، کوئی اس کو پریشانی لگی ہو، تو پھر وہ آخر میں مرتے وقت رو کیوں رہا تھا، اس کے رونے کی وجہ کیا تھی۔ یہ چیز ایک سسپینس کریٹ کرتی۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا میں، وہ کہانی مائنڈ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بادشاہ کی جو لائف ہے وہ بھی مائنڈ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت تک تو وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے کہ وہ بادشاہ بن جائے۔ اینی وے، بچپن تھا۔ آج اس کہانی کی، اس بادشاہ کی سمجھ آئی کہ وہ اس ٹائم پر رو کیوں رہا تھا۔ میں نے اس کی لائف کو اچھے سے پڑھا، مجھے ایک بھی دکھ نظر نہیں آیا جس کے اندر مجھے یہ فیل ہو کہ اس کو کوئی اتنا بڑا دکھ لاحق ہو گیا، کوئی اتنی بڑی اس کو پریشانی ملی کہ اس کے آخری الفاظ یہ تھے۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا۔ آج جا کر میں اس کہانی کو سمجھا، آج جا کر اس بادشاہ کی زندگی کو اور اس کے آخری وقت کو میں سمجھا کہ وہ آخر میں رو کیوں رہا تھا۔ اگر آپ اس کی تمام کہانی کو دیکھیں نا، کہ شراب میسر تھی، خوبصورت عورتیں اس کے لیے ہر وقت دستیاب ہوتی تھی، جو اس نے چاہا اس کو مل گیا، جس کی خواہش کی وہ اس کے قدموں میں پہنچ جاتی تھی، ہیرے جواہرات کے اس کے تاج اور جوتے بنے ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے تخت اس کے ہوتے تھے جس کے اوپر وہ بیٹھتا تھا۔ یہ تمام تر خوشیاں، اس کی تمام تر خواہشات اس کی اپنی ذات سے جڑی ہوئی تھی۔ مطلب وہ باہر دنیا سے لے رہا تھا، دے کچھ نہیں رہا تھا۔ جب آخری ٹائم پر وہ گیا تو جب ہم مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو اس سے چند لمحے پہلے ہمارا مائنڈ ریوائز کرتا ہے، تو ہم پوری لائف اپنی پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا، کہاں پر پہنچے، ہماری اینڈنگ والی پوزیشن کیا ہے، مڈ میں کیا تھا، سٹارٹ ہمارا کیا تھا۔ تو ہماری پوری لائف ایک کنکلوژن کی بیس میں ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے کیا، یہ کیا۔ تو اس وقت آپ اس سینیریو کے اندر، اس پوزیشن کے اندر جب آپ لیٹے ہوئے ہو بے بس ہو کر، آپ کی روح چند سیکنڈ بعد نکلنے والی ہے، آپ مرنے والے ہو، تب آپ سوچتے ہو کہ میں کچھ نہیں کر پایا۔ اس وقت یہ ٹائم ہم سب کے اوپر آنا ہے۔ کل وہ بادشاہ گیا تھا، آج میں جا سکتا ہوں، کل کوئی اور چلا جائے گا۔ بجائے اس کے ہم اس ٹائم اس بادشاہ کی طرح روتے ہوئے یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پائے، بلکہ کچھ ایسا کر جائیں، کسی کی مدد کر جائیں، کسی کو خوشی دے جائیں، کسی کو سکون دے جائیں، کسی کی کوئی خواہش ہے اس کو پورا کر جائیں، کسی کی کوئی چاہ ہے تو اس کو ہم اس کی چاہ دلاتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگے کو کپڑے دلاتے ہیں، بے گھر کو، بے آسرا کو آسرا دے دیں، مقروض کا قرض ادا کر جائیں۔ اگر کسی ایک شخص کا بھی ہم نے بھلا کر دیا، کسی ایک شخص کو بھی ہم نے خوشی دے دی، تو اس ٹائم جب ہم بے بس ہو کر لیٹے ہوں گے، جب چند سیکنڈ بعد ہماری روح نکلنے والی ہوگی، تو جب ہماری مائنڈ ریوائز کرے گا ہماری پوری لائف کو، اور پوری ہماری جو لائف ہے، پورا ایک سینیریو ایک چھوٹی سی ایک کنکلوژن کی طرح ہمارے سامنے کھڑی ہوگی۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے شروع یہاں سے کیا،
یہاں تک پہنچے اور یہاں پر ہمارا اختتام ہوا. تو اس وقت ہمیں یہ رونا نہیں آئے گا کہ ہم کچھ نہیں کر پائے. اگر ہم نے کسی کو واقعی ہی دل سے خوشی دی، کسی کا درد کم کیا، کسی کا دکھ کو کم کیا، کوئی ہمارے پاس روتا ہوا آیا ہم نے اس کو ہنسا دیا، کوئی ہمارے پاس تڑپتا ہوا آیا ہم نے اس کو سکون دیا، کوئی ہمارے پاس دکھوں کا مارا آیا ہم نے اس کو خوشی دی، کوئی بھوکا ہمارے پاس آیا ہم نے اس کو کھلا دیا، کوئی ننگا تھا ہم نے اس کو پہنا دیا، کسی کو ہم نے عزت دی، کچھ بھی دیا، کسی بھی سینس میں دیا، لیکن دیا ضرور، اور اچھا دیا، برا نہیں دیا. اس وقت جب ہم لیٹے ہوں گے تب ہم خوش ہو کر اور اتنے اطمینان سے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ جتنی تھی زندگی ہمارے پاس اچھی گزار دی، جیسی تھی اچھی گزاری، بہتر گزاری. جتنی زندگی ہمارے پاس تھی اچھی گزاری اور بہتر گزاری. مرنا سب نے ایک نہ ایک دن ہے. بجائے اس بادشاہ کی طرح زندگی بھر اپنے لیے خوشیاں لیتے، اپنے لیے سکون اور اطمینان لیتے ہوئے گزارے اور آخری وقت پہ ہمارے یہ الفاظ ہوں کہ کچھ کر نہیں پائے. بہتر ہے کہ آج کچھ کر جائیں، کسی کے لیے بھلا کر جائیں، کسی کے لیے اچھا کر جائیں، تاکہ جب ہم اس مرگے بستر کے اوپر لیٹیں گے مرنے سے کچھ دیر پہلے تو تب ہمارے الفاظ یہ نہ ہوں کہ کچھ کر نہیں پائے. تب ہمارے الفاظ یہ ہوں کہ جتنی بھی ہماری زندگی تھی، جیسی بھی تھی، اچھی گزار دی، بہت اچھی گزار دی. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا.